نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين۔ اب یہاں سے آگے بڑی اہم آیات ہیں جی۔ 102 103 104 میں ایک انٹائر پلان آف ایکشن بتایا گیا ہے اینڈ آپ ایک طرح سے سمجھیں جو آیت 102 ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری سکرینز پہ ہے یا آپ کے، اگر میں بہت اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گی کہ آپ لوگ اپنا ضرور قرآن رکھیں، اس میں نوٹس لیں، چلتے پھرتے نہ سنیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، مگر چلتے پھرتے نہ سنیں۔ جو فوکس ہوتا ہے نا بیٹھ کے، اس میں جو ایبزارپشن ہوتی ہے وہ چلتے پھرتے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ابھی کسی وجہ سے آپ لوگ نہیں اس طرح سے سن پا رہے ہیں تو آپ لوگ بعد میں ریکارڈنگ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ضروری ہے کہ ہم فوکس کر کے، کیونکہ بڑا اچھا مجھے لگا ابھی استاد نعمان علی خان سورۃ الجمعہ کرا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات بولی کہ ہر سورہ جب آپ کرنے لگتے ہیں نا، کوئی چیپٹر قرآن کا، آپ اس طرح امیجن کرو ایز اف ایک محل ہے، اللہ نے ایک محل بنایا ہے اور اس میں آپ کی انٹری کروائی ہے، اور آپ امیزمنٹ میں اس کے ہر کونے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی چھت کو دیکھ رہے ہیں، دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، اس کے حسن کو دیکھ رہے ہیں، مارول کر رہے ہیں۔ آپ اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، وہاں شیشے بھی لگے ہوئے اور اس میں آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیات کی روشنی میں اسی لیے تفسیر ہوتی ہے، جو ایگزیجسس ہوتا ہے which is in the light of history, it's technically more technically understood۔ آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تدبر یہ ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں اچھا ہر آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جو 114 صورتیں ہیں، اتنی آیات ہیں، سبحان اللہ، اور بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ تو یہ آیت مثلا 102 مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، یقین کیجئے اگر ہر آیت کے ساتھ ہمارا یہ ریلیشن شپ ہو جائے نا، that with every ayah we say okay, I ask myself what is ayah 102 saying to Farhanaz، مجھے اللہ تعالیٰ یہاں کیا میسج دے رہے ہیں جو میری قسمت میں ہی ہوا کہ میں نے یہ آیت پڑھی۔ ہزاروں لوگ ہیں انہیں نصیب نہیں ہوا کہ وہ رمضان میں بھی اس طرح سے قرآن پہ غور و فکر کر پائیں، ہے نا؟ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں ویژن کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیوں مجھے یہ آیت پڑھا کے بتائی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں جی اس آیت کو، بڑی اہم آیات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، او دوز ہو بلیوڈ۔ تو پہلی چیز پتہ چل گئی، مجھے اور آپ کو خطاب ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ I will not choose to translate it as اللہ سے ڈرو، be اللہ conscious، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی خوف اور طمع کے بیچ کی چیز ہے، خوف اور رجا دونوں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا ڈر بھی ہے، اس کی حدود توڑنے کے انجام کا ڈر بھی ہے۔ There is a fear of consequences if we na'udhu billah displease Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, there is hope. There is hope that I will get forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So, ya ayyuhalladhina amanu taqullah. پر دین اس کو ڈسکرائب کیا گیا، یہاں پہ ختم نہیں کر دی گئی بات، حق تقات، جیسا کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا، ایز rightfully you should have God consciousness، اور as rightfully Allah should be feared۔ اب یہاں آ کے بندہ ڈر جاتا ہے اور صحیح ڈرتا ہے، کیونکہ تقوی کا حق کس طرح سے انسان ادا کرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اس حد تک کہہ دیا گیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے، وَلَا تَمُوتُنَّ
इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना हरगिज मौत आए तुम्हें मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो. एंड यू मस्ट नॉट डाई एक्सेप्ट दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ सबमिशन. तुम अल्लाह के आगे झुके हुए हो. मसलन अहमद और मुस्लिम की हदीस में आता है ना, none of you should die except while having sincere trust in Allah, the exalted and the most honorable. तुम में से किसी को मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में कि तुमको अल्लाह पर पूरा कामिल यकीन और भरोसा हो. तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ पर हमें बता दिया है कि कितना जरूरी है अपने फेथ को चेक करते रहना, स्टेट ऑफ फेथ को चेक करते रहना. हम लोग ये चीजें करते हैं ना, मसलन थोड़े थोड़े अरसे में बैंक अकाउंट चेक करते हैं कितने पैसे हैं. हम्म. अम, अलमारी आप देखें चेक करते हैं. अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो स्प्रिंग क्लीनिंग होगी, चाहे रमजान हो चाहे कुछ हो, हमें सर्दियों के कपड़े लपेट के रखने हैं, लॉन निकालनी है. एंड देन वी टेक इन्वेंट्री, वी टेक स्टॉक. हम चेक करते हैं कितनी क्या चीज है हमारे पास. ईमान के बारे में इन्वेंट्री लेना हर रोज का काम होना चाहिए. और खास तौर पे रमदान हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम दोबारा एक रिवीजन करें और हम देखें कि मेरी इस वक्त सिचुएशन क्या है, मेरी ईमान की सिचुएशन क्या है. अच्छा, अभी हज की आयत गुजरी है, मैंने क्या प्लान किया हुआ है हज का, क्या मैं एक्चुअली नहीं अफोर्ड कर सकती, या कोई और वजह जो मुझे रोक रही है. और इंशाल्लाह आगे कुरान में आएगा भी, मगर यही डिफरेंस फिर फेल और अमल का है. फेल भी करने का लफ्ज है, इट्स अ डूइंग वर्ब, और अमल भी डूइंग वर्ब है, बट फिर उन दोनों का डिफरेंस क्या है. तो यहां पर कह दिया गया कि तुम्हें तो मौत ही नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो. उसका डर ये है इस चीज का, एक तो ये नहीं पता किसी को भी, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना शुरू में ही कि वन ऑफ द टॉपिक्स will be the fact that death is inevitable. So that particular aspect that we don't know when we will die, that means always constantly in a state of ईमान होना चाहिए. इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास दुआएं सिखाई हैं कि मेरा आखिरी अमल मेरा सबसे अच्छा अमल हो, मैं अच्छे हाल में हूं जब मैं दुनिया से जाऊं. ये जिस्ट है उन दुआओं का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं हमें. एक हदीस है मेरे सामने जी, तबरानी की, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ. One day the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to his companions, "Who among the faithful believers do you consider has the most amazing faith?" They said the angels. He said, "Why would they not believe since they are with their Lord?" नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज कर रहे हैं सहाबा को और कह रहे हैं कि मोमिनीन में से तुम्हारे ख्याल में से सबसे अमेजिंग फेथ, आजबु इलैकुम ईमाना, सबसे हैरान कुन हद तक पक्का ईमान किसका है. तो सहाबा कहते हैं फरिश्ते. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो तो अल्लाह को देख रहे हैं, उनका क्यों नहीं होगा ईमान. फिर सहाबा कहते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Why would they not believe while the revelation is sent down to them?" उन पे तो वही आती है तो उनका तो ईमान पुख्ता होना ही है. The Sahaba then said, "Then we are." हम. He said, "Why would not you not believe when I am among you?" पीछे आया ना कि तुम्हारे तो बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. अहले किताब की भी बात थी बट जनरली भी. फिर साहबा ने पूछा, हु हैज द मोस्ट अमेजिंग फेथ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बताइए किसका सबसे हैरान कुन ईमान है. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द पीपल, or the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, people who will come after you and who will find only books that they will believe in. ऐसे लोग जो तुम्हारे बाद आएंगे जिनके पास सिर्फ किताबें होंगी जिन पर उन्हें ईमान लाना है, उसमें मैं और आप शामिल हो जाते हैं. और उसके लिए जो अगली आयत है वो करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा लिंक्ड है. मैंने आपको कहा 102, 103, 104 लिंक्ड है.
اب ہم یہ کیسے کریں گے کہ ہمیں موت نہ اس حالت میں کہ ہم مومن ہوں؟ اس کے لیے کسی چیز کو تھامنا پڑے گا. آپ ایسے سمجھیں کہ گرنے کا ڈر ہے اور ایک سہارا ہے. تو وَاعْتَصِمُوا پہلے اللہ کے لیے آیا، اور اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، جمعین سب مل کر. ایک چیز نوٹ کریں، ماشاءاللہ گرامر بہت لوگ آپ میں سے کافی حد تک جانتے ہیں. تو وَاعْتَصِمُوا جمع کا صیغہ ہے، اٹس پلورل، which means you don't do these things isolated. There is great fun in individual study. There is great fun and autonomy in studying the Quran on your own. But guess what? اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گروپ میں جب آپ کو کوئی چیز کرنی پڑتی ہے تو آپ کو اپنی مرضی کو بڑا دبا کے رکھنا پڑتا ہے. اور یہ میں بحیثیت طالب علم بھی کہہ رہی ہوں. بحیثیت ٹیچر پھر بھی ایزی ہوتا ہے کیونکہ سب بےچارے آپ کی بات ہی بیٹھ کے سن رہے ہیں. لیکن کیا بحیثیت اسٹوڈنٹ بھی آپ خود کو جھکانے کے لیے تیار ہیں اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے؟ بیکاز دا ڈے وی اسٹارٹ تھنکنگ او آئی ایم ایبل ٹو ڈو جسٹ ریلائی آن سیلف اسٹڈی، دیٹس ناٹ اوکے. One, and I'll go to the ayah in a second, but one thing that is a problem with having access to scholars virtually is we are all in our silos. ہم میں سے ہر ایک الگ الگ بیٹھ کے آن لائن سن لیتا ہے اور بس وہ راضی ہو جاتا ہے. تو ہماری اس طرح تربیت نہیں ہو پا رہی ہے جو علماء سے ڈائریکٹ سیکھنے میں ہوتی ہے. تو جب اللہ کی رسی کو تھاما جائے گا تو کلیکٹیولی بھی تھاما جائے گا. جمیعاً الگ سے دیکھیں، ایک واعتصموا جمع کے صیغے میں آ گیا، اٹس پلورل. دین اگین ریٹریشن بائی دا ورڈ جمیعا، all together. You have to be Allah's team A. You have to learn together as a group. تو یہ آئینہ دکھانے والی صورتوں میں سے ہے. اس کو ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ یہ بہت ریڈینٹ سورہ ہے، یہ روشن صورتوں میں سے ہے یہ اور البقرہ. ہاں، یہ ایسے ایسے کچھ ایسپیکٹس بتاتی ہے سورت آل عمران جو کہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ آ گیا آگے، اور فرقہ واریت مت کرو. ڈو ناٹ گیٹ ڈیوائیڈڈ، فرقہ بندی مت کرو. فرق ضرور ہوں گے، ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف ضرور ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے فرقوں میں نہیں بٹ جاؤ. ڈس اگریمنٹ کو سہنا سیکھو. اگر بیسک چیزیں سیم ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ڈفرنسز پہ جو ایکچولی چھوٹی ہیں، یا کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی بھی لگتی ہیں، اس کی وجہ سے فرقہ واریت نہ کرو. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. قرآن پاک کہتا ہے کہ اولی الامر جو ہیں کسی بھی سچویشن میں ان کو فالو کرو، ٹھیک ہے، ان کی بات مانو. یو ہیو ٹو اوبے whoever has been made the leader, whether it is an imam in a masjid. So sometimes the imam in a masjid, and this might be the case for a lot of you, they are, for Taraweeh for example, they are praying much faster than I would usually pray. But at this moment, ان کو امامت دی گئی ہے، مجھے ان کی پیس پہ چلنا ہے. اب میں الگ اپنی 1.5 کی مسجد بنا لوں اور میں کہوں میں تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، اتنا تیز ہوتا ہے بھائی. انڈیویجولزم سے پتہ ہے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم جماعت کا کانسیپٹ بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور ورچولی پڑھنے سے اور زیادہ. تو لائیو بہت ضروری ہے. کچھ ملنا، کبھی کبھی ملنا، کوئی ایسے ساتھی ہونا، بات کرنا. بات بھی کرتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ پہ کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر کہا گیا دوسری اہم بات جو یہاں سب سے اہم ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کو تھام لینا. احادیث میں قرآن کے لیے آتا ہے کہ قرآن ہی کو حبل اللہ کہا گیا ہے.
تو اللہ کی جب تک یاد رکھیں ہم قرآن کو تھامے رکھیں گے، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے زندگی کے کسی سٹیج پہ، ہو سکتا ہے ہم قرآن سے بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہوں، اس کے بعد ہم بزی ہو جائیں، ہے نا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کوئی اور مصروفیت ہو گئی. ریممبر وی ہیو ٹو ہولڈ آن ٹو دا قرآن. اب وہ والی جو حدیث میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہوں گے وہ صرف کتابیں پائیں گے جس میں وہ ایمان لائیں گے. میرے اور آپ کے لیے سبحان اللہ یہ والی حدیث دس کین بی گڈ نیوز کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ ان کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہوگا. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو ہولڈ آن ٹو دا قرآن. وَاعْتَصِمُوا، عصمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنا. عاصم، ٹھیک ہے، عصمت، عصمت تو امری والی دعا آپ پڑھتے ہیں. کیا چیز مجھے پروٹیکٹ کرے گی اور کس چیز کو میں بہت ٹائٹ تھام لوں گی؟ اللہ کے کلام کو، اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ کہتی ہیں، ہماری ماں کہتی ہیں چلتے پھرتے قرآن تھے. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم سب پر جب تھے تم آپس میں دشمن. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies. اب یہ مدینہ کا دور ہے، آپ کو پتا ہے وہاں سول وارز، ٹرائبز کے بیچ میں، قبیلوں کے بیچ میں جنگیں ڈیکیڈز چلتی تھی، دہائیوں تک لڑائیاں چلی جا رہی ہیں. فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. Then he put love between your hearts. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم ہو گئے اس کی رحمت سے، اس کی دی ہوئی نعمت سے، اس کی مہربانی سے بھائی بھائی. So you became by his grace brothers. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم آگ کے گڑھے یا کنویں کے دہانے پر. شفا is the edge. You were upon the edge of a pit of fire. That means what? آپس میں لڑنا مومنین کا it's like going into a pit of fire. Allah made the ummah to fight the forces of evil، جو آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے. نہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی باتوں سے ڈس اگری کرنے کے چکر میں لڑ کے اپنی انرجی اور وقت ویسٹ کریں. پلیز ایک دوسرے کی انٹینشن پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں، ایون اف یو اگری ٹو ڈس اگری. ایک دوسرے کے ایمان پر، مومن کا اکرام، تکریم، عزت، اس کے ایمان کی عزت، ایون اگر آپ اس کے بیہیویئر سے یا کسی بیہیویئر تو کیا کسی opinion سے ڈس اگری کرتے ہیں. تو تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تم کو بچا لیا اس سے. Then he saved you from it. The kalam Allah came, you held on to it and it became a uniting factor. اس وقت ہم 40 کے قریب لوگ ہیں، اس میں کس چیز کی وجہ سے ساتھ ہیں؟ اس وقت اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، قیلولہ کر سکتے ہیں. You can have a siesta. It's روزہ. Why are you here? It's because of حبل. Why do you sometimes rush to pray a tarawih? Why do you sometimes stay up at night? حبل. مومن کو سمجھ لینا ہے کہ ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، اللہ کے کلام کو تھام کے رکھنا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تم پر اپنی آیات، یا تمہارے لیے اپنی آیات، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. Thus Allah makes clear to you His revelations that you may be guided. تو سبحان اللہ، یہاں اللہ کے کلام کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ کتنا اہم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو تھام لینا، پکڑ لینا،
اور جس دن یاد رکھیں ہم اللہ کے کلام سے دور ہوئے. اب یہ آف کورس رمضان میں بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، سبحان اللہ، بیوٹیفل. بٹ رمضان کے بعد بھی میں قرآن سے کنیکٹڈ کیسے رہوں گی؟ اچھا، کئی لوگ بہت عرصہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں نا، ایک فوکس ہوتا ہے. پھر کئی دفعہ ان کے منہ سے آپ سنتے ہیں، بس میرا بڑا دل ہے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ قرآن میرا ختم کروا دے، تکمیل کروا دے. ہاں، یہ کیا بولا؟ گیس واٹ، دس از فار لائف. آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ میں ایک دفعہ کور ٹو کور پڑھ لوں. آپ جب تک 30ویں پارے پہ پہنچیں گے، آپ پہلے پارے کا بہت کچھ بھول چکے ہوں گے. ایک چیز تھام لیں، اور اس رمضان اپنے آپ سے نیت کریں، اللہ سے وعدہ کریں، یا ربی جب تک میں زندہ ہوں میں آپ سے دعا کرتی ہوں مجھے قرآن سے دور نہ کریں، مجھے اپنی کتاب سے دور نہ کریں، مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کی کلام کو تھامے رکھوں. May I always hold on to your book. Teach me its secrets. Let my heart open to its marvels. سبحان اللہ، کیونکہ یہی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات ہے. اسی سے ہم سیکھیں گے جو سیکھیں گے. اور وَلَا تَفَرَّقُوا تو بہت اہم ہے. یہاں پر جواب شکوہ کے کچھ شعر میں ضرور پڑھوں گی علامہ اقبال کے. منفعت ایک ہی اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو تھامے رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں. سبلنگز میں نہیں ہوتا، کئی دفعہ بڑا سبلنگز انوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کو، بٹ یو ڈونٹ اسٹارٹ ڈاؤٹنگ دا کنیکشن. تو بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں خاص کر جب مسلمان کس آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہر طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں. It is very important to keep our hearts clear for each other. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو اوس اور خزرج کی لڑائی کے بارے میں تو یہاں کہا گیا، لیکن اصل میں مجھ سے اور آپ سے بھی بہت اہم بات کہی جا رہی ہے. آیا نمبر 104 پہ چلتے ہیں جی. ایکسٹریملی امپورٹنٹ آیا، and I hope that through these ayahs of Surah Al Imran we will recognize our purpose in life. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو بلاتے رہیں نیکی کی طرف. And let there be from among you a group inviting towards good. ٹھیک ہے، تو یہاں بتا دیا گیا کہ سب مسلمان تو نہیں کر پائیں گے، لیکن تم میں سے کچھ ضرور ایسے ہونے چاہیے. اب اس کو کنیکٹ کریں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر مثلا آپ نے سمجھ لیا کہ آپ میں کیپیسٹی ہے، you are educated enough, you speak well enough, you can go in depth, you have the time, if you work really hard at managing your time, you have the time to study this more in depth. And maybe there is, in fact, definitely there is a purpose for why Allah gave you the capacity, the capability, the exposure. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیونکہ اگر ہر ایک یہ سوچنے لگ جائے گا کہ کوئی اور ہوگا، یہ جو کہا گیا نا ایک کوئی گروپ ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، تو وہ کوئی اور ہوگا نہیں، وہ ہم میں سے بہت سے ہو سکتے ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. یہ ذمہ داری امت مسلمہ کو دی گئی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. دے آر نو میسنجرز اور پروفٹس آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیریڈ. اینڈ آف اسٹوری. دا سیل آف پروفٹس came. But after him, his ummah was given this responsibility. You are part of that chain. Keep on passing on that message. اور ہر ایک الگ کیپیسٹی میں کرے گا. کوئی اسکالر یا علماء کے لیول پہ کریں گے، کوئی صرف ذاکر ہوں گے یا تذکیر کریں گے، یا وہ یہاں وہاں سے سیکھی ہوئی بات، وہ خود اسٹوڈنٹس ہوں گے اور وہ آگے پہنچائیں گے اللہ کی بات کو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور حکم دیتے رہیں اچھے کاموں کا، معروف کا. معروف کیا ہے؟ عرف سے ہے. عرف کا مطلب پہچاننا. something that is recognized to be the good. So they will command towards or enjoin towards the good things. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And forbidding from wrongdoings, from evil. منکر نکرا سے. اولئک هم المفلحون. یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو. کتنی امت کی مائیں ہیں جو دعا کرتی ہیں یا اللہ میری اولاد دائی بنے. ہم دل میں کہیں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، میں ہی اس میں پڑ گئی ہوں، بس ان بیچاروں کی تو ہلکی پھلکی زندگی ہونا. نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا such are those who will be successful. اب یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا. And this is a team. ٹیم ورک ہے، اسپیشلائزڈ فورس ہے. تو ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی طرح سے بھی دین کے کام میں آپ مدد کرتے ہیں، آپ کوئی حصہ ڈالتے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اور کر رہا ہے وہ بھی اپنے لیے کر رہا ہے. شکر گزاری ایک دوسرے کی بہت اچھی بات ہے، مگر اتنا زیادہ ان آ نہ ہو جائیں، بیکاز جو بھی یہ کر رہا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے. The purpose of a da'i is to connect the student or the listener to Allah, not to him, his or herself. ہم لوگ تو ٹولز ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں. اللہ کا کام چلتا رہنا چاہیے، ہمیں اس چین کا حصہ ہونا چاہیے. اب آپ وہ سوشل میڈیا شیئرنگ کے تھرو کریں، لوگوں کو کلاس کی طرف بلا کے کریں، بیہائنڈ دا سینس کوئی ٹرانسلیٹ کر کے چیز دے دیں، اپنا گھر آفر کر دیں، اپنا مال آفر کر دیں. جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے. ہر ایک ڈفرینٹ کیپیسٹی سے کرے گا، مگر کرنا ہے. کہیں بھی یہ نہ ہو کہ دنیاوی کام ہمارا ٹائم، کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو رہا اس چیز کے لیے. یا ربی اتنی برکت ہے. آپ وہ اسی سورہ کی پچھلی دفعہ جو ہم نے آیات کی وہ یاد کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اب یہ دیکھیے کس طرح سے کرنا ہوگا. صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے. Abu Huraira said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever among you witnesses an evil, let him change it with his hand. تم میں سے جو کوئی برائی اپنے سامنے ہوتی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے. Literally stop it. If he is unable, then let him change it with his tongue. کم از کم زبان سے تو بولو. کتنے گناہ ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، ہم کسی کو بولتے بھی نہیں ہیں، ہم ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. ہم فیس بک پہ وہ ہوتا ہوا گناہ کسی نے شیئر کیا ہے، ہم لائک بھی کر لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا نہ سمجھیں. تھرڈ لیول کیا بتایا؟ If he is unable, then let him change it with his heart, and this is the weakest faith. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. There is no faith beyond that, not even the weight of a mustard seed. یعنی اگر تمہیں دل میں بھی برا نہیں لگ رہا، تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب تمہارے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بولی، اور یہ مسند احمد میں ریکارڈڈ ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. By he in whose hand is my soul.
You will enjoin righteousness and forbid evil. तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे. और अल्लाह will send down a punishment from him to you. अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह सजा अपने पास से तुम्हारे ऊपर भेजेगा. Then you will supplicate to him, but he will not accept your supplication. फिर तुम दुआएं क्या करोगे और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी. हम सोचते हैं दुआएं नहीं कबूल हो रही, उम्मत कर रही है ये काम. और फिर ये जो फिरके में बंटने की बात की गई है, इसके बारे में भी हदीस है. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, and शुरू से बता देती हूँ, again this is a hadith from Musnad Ahmad. Abu Amir Abdullah bin Luhay said, we performed Hajj with Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhu. When we arrived at Makkah, he stood up after praying Zohar and said, और ये हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है हदीस. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the people of the two scriptures divided into 72 sects. यानी यहूद और नसारा 72 फिरकों में बट गए. This ummah will divide into 73 sects. मेरी उम्मत एक कदम आगे जाएगी, 73 ग्रुप्स हो जाएंगे. All in the fire except one, that is the जमाआ. सब आग में जाने वाले सिवाय एक के, और वो जमाआ है, यानी जो अल्लाह के कलाम से जुड़ कर रहे. Some of my ummah will be guided by desire, like one who is infected by rabies. No vein or joint will be saved from these desires. मेरी उम्मत में से कुछ ख्वाहिशाते नफ्स के पीछे चल पड़ेंगे, जिस तरह वो शख्स जिसे रेबीज हो जाता है, कुत्ते के काटने से जो मर्ज होता है. कोई नस, कोई हड्डी नहीं बचेगी इन ख्वाहिशात से. फिर हजरत मुआविया ने कहा, by Allah, O Arabs, if you do not adhere to what came to you from our Prophet sallallahu alaihi wasallam, then other people are even more prone not to adhere it. यानी अगर अरब ही नहीं मानेंगे तो बाकियों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं. पर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपना काम करवाता है. जहां अरब नहीं करेंगे वहां कोई और करेगा. तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि ये हमारी जिम्मेदारियों में से एक है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि इंसानों में से सबसे अच्छा कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस का मफहूम है, वो जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करता है, अल्लाह का खौफ यानी तकवा अख्तियार करता है, और खून के रिश्तों को जोड़ता है. तो यहाँ पर बताया गया कि यही फलाह पाने वाले लोग हैं. वला तकूनु कल्लदीना तफर्रकू. फिर से वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, वला तकूनु कल्लदीना तफर्रकू, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो मुतफर्रिक हो गए. डू नॉट बी लाइक दोज हु बिकेम डिवाइडेड like the previous ummahs. वख्तलफू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात, और वो इख्तिलाफ करने लगे इसके बाद कि उनके पास वाज़े अहकामात आ चुके थे. व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और यही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अजाब है. तो उनका रास्ता फॉलो मत करना, जैसे आयत नंबर 105 में बताया गया, और अभी मैंने हदीस भी उस सेक्ट्स वाली पढ़ी. और फिर अज़ाबुन अज़ीम की बात आई, तो फिर उस दिन की, आखिरत के दिन की बात आई. यौम तबियद्दु वुजूह, उस दिन होंगे रोशन सफेद कुछ चेहरे, व तस्वद्दु वुजूह, और कुछ चेहरे स्याह होंगे. यहाँ कम्प्लेक्शंस की बात नहीं की जा रही जी. बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु was a dark skinned African origin person, and he will be one of those who have the most light. So please, this is not about complexions, this is the inner light being spoken about. On that day, on the day, bright will be some faces and dark will be some faces. May we be of those jinke chehre roshan ho, inshallah. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, तो बस वो लोग स्याह होंगे जिनके चेहरे, उनसे क्या कहा जाएगा, अकफरतुम बादा ईमानिकुम, क्या काफिर हो गए थे तुम बाद अपने ईमान लाने के. और ये बड़ी स्कैरी बात है. Then as for those whose faces will become dark, it will be said, did you disbelieve after your belief? यानी ये नहीं है कि उन्हें ईमान का पता ही नहीं था, उन्हें पता चल गया था,
پھر بھی وہ غلط راستے پہ چلے گئے. تو کبھی بھی اپنے ایمان کو بھی، کیونکہ وی آر بورن مسلم، ہمیں فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہی بڑے صحیح راستے پہ رہیں گے. حبل اللہ کو پکڑے رہنا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑے رہنا ہے، اور اس کے لیے خاص دعائیں کرنی ہیں. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کیا تم کفر کرتے ہو اس کے بعد کہ تم ایمان لائے؟ تو چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم نے کفر کیا. Did you disbelieve after belief? Then taste the punishment for what you used to disbelieve. تو کفر کے انجام سے بھی انسان کو اویئر رہنا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ. May Allah make us of those beautiful ayahs. 107. اور وہ لوگ، اور پس وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. وہ اللہ کی، بس وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. And as for those bright-faced ones, they will be in Allah's mercy and they will abide therein forever. ان کے لیے بڑا خوبصورت انجام لکھا گیا ہے. پھر کنیکٹ کیجئے اس سورہ سے. یہ سورہ روشن صورتوں میں سے، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کو بھی روشن چہرے عطا فرمائے آخرت میں. تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. These are the revelations of Allah. We recite them to you in truth. یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم سناتے ہیں تم کو حق کے ساتھ. This is the ultimate truth. یہی سچ ہے، یہی حق ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Allah intends no injustice to the world. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا انصافی نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والے اہل عالم پر. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ظلم اہل عالم پر. تو جیسا عمل ہوگا. 108 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ Humans, if they suffer, it's mostly due to their own mistakes. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. All that is in the heavens and the earth belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات، یعنی الٹیمیٹ ڈیسیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. یا رب العزت قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو متقین کا امام بنائیے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا. ہمارے والدین پر رحم فرمائیے گا، جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے گا، اگر وہ جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمارے رشتوں کو جوڑ دے. یا رب العزت ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور تقوی عطا فرما، ہمیں ساری کوالٹیز دے دے جو تو نے پسند فرمائی ہیں اپنے نیک لوگوں کے لیے. صرف معاف کرنے والی تیری ذات ہے. یہ رمضان اس حال میں نہ گزرے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو. یا رب العزت بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگ جو بھی مشکلات میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. یا رب العزت ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں رزق حلال پہ قانع کر دے اور ہم پہ رحم کا معاملہ فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.